अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। सिंस वी आर डिस्कसिंग फ़िलासफ़ी नाउ डेज़, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को आप लोगों के सामने पेश करूँ कि ये क्या चीज़ है, और किसी भी ज़ी शऊर माशरे में, किसी भी इंसानों के माशरे में सब्जेक्टिविटी की क्या अहमियत है और ऑब्जेक्टिविटी की क्या अहमियत है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी सब्जेक्टिविटी क्या है। सब्जेक्टिविटी एक ऐसा फ़ेल है, या फिर एक ऐसी सोच है, एक ऐसी सोच है जिसमें मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और कोई सही नहीं है। चाहे ये मेरी कहानी हो, चाहे मेरा मज़हब हो, मेरा रिलीजन हो, मेरा सेक्ट हो, या फिर मेरा कोई कल्चरल मेरा ओपिनियन हो, या फिर किसी भी स्पेसिफिक इंसिडेंट के ऊपर मेरा अपना पर्सनल और ज़ाती मेरा ओपिनियन हो, वो सबसे अहम है। और इसकी आखिरी हद ये है सब्जेक्टिविटी कि मैं चाहता हूँ कि मैं और जो लोग हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, या फिर जितने लोग दुनिया में हैं, वो सारे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो समझें और उसको फॉलो करें। ये सब्जेक्टिविटी है। और ऑब्जेक्टिविटी ये है कि इस बात को समझने की कोशिश करना कि किसी बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझसे अलग है, तो वो क्यों है। ठीक है। अगर किसी बंदे का मज़हब मुझसे अलग है, तो वो क्यों है, वो इस तरह के सेट ऑफ बिलीफ्स क्यों रखता है। ठीक है। और ये समझने की कोशिश करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वीक है। मैं ये समझने की कोशिश कर लूँगा कि जो आगे बंदा जिस अंदाज़ में बात कर रहा है, या जिस तरह का काम कर रहा है, वो मेरे कल्चर से कंट्राडिक्टरी है। तो मैं ये सोचने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरह के कल्चर से आ रहा है, और क्या उसकी वजह से मेरे कल्चर को हार्म हो रहा है, या फिर मेरा कल्चर गलत तो नहीं है कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करूँगा। तो ये ऑब्जेक्टिव थॉट है, यानी ठंडे दिमाग से किसी भी बंदे की बात को सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, और ये सोचने की कोशिश करना कि मेरा मज़हब या फिर मेरा कल्चर इससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या ये सही है, और असल सच्चाई क्या है। असल सच्चाई एक तो ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। अब इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में एक सच्चाई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास एक बंदा आता है और आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, और आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक दोस्त है, आपको बहुत पसंद करता है। एक और बंदा है जो आपको पसंद नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दुश्मन है, या फिर कोई हासिद है जो आपको पसंद नहीं करता। तो अब देखें, 2 बंदों का पर्सनल ओपिनियन है जो आपके बारे में है, जो सही भी है, गलत भी है। तो आप ये देखें कि ये 2 ओपिनियंस आपके बारे में कैसे हैं। या तो आप अच्छे हैं, या तो आप बुरे हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो बंदा आके आपसे अच्छाई की बात कर रहा है, आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो ये क्यों कह रहा है? आप ये समझने की कोशिश करें। ये ना समझें कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और आप मटक के निकल जाएँ आगे, ऐसा नहीं। ये सब्जेक्टिविटी हो गई। और जो बंदा अपना आपको अच्छा कह रहा है या फिर बुरा कह रहा है, उनका तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव थॉट है। लेकिन आपके ऊपर ये लाज़िम है कि आप ये सोचें कि ये क्या हो रहा है? ये बंदा मुझे अच्छा कह रहा है, दूसरा वाला मुझे बुरा कह रहा है, ऐसा क्यों है? ये समझने की कोशिश करें। ये ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे आज एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है मेरे लिए, और टू अ लॉट ऑफ पीपल ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है। एक 17 साल की छोटी सी बच्ची को कत्ल किया गया। कुछ दिन पहले उसकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, तो मुझे पर्सनली उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब कानों को बड़ी अजीब सी लगी। बड़ी अनप्लेजेंट सी मुझे लगी, मतलब दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, लाइक मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे मेजॉरिटी ये करती है कि उसके कमेंट बॉक्स में जाके गालियाँ देती है, या फिर अच्छी नहीं कर लगती है तो अपनी राय का इज़हार कर लेती है। तो मुझे ज़रूरी नहीं था कि अपनी राय का इज़हार कर लूँ। मैंने कहा ठीक है, स्किप कर लो, आगे चलो, बढ़ो। अब इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक लड़की है और अपना ओपिनियन शो कर रही है, सोसाइटी में जीना चाहती है, एंड शी वांट्स टू लिव। और उसके जीने का अपना एक तरीका है, अपना एक असूल है, अपना एक अंदाज़ है जीने का।
ٹھیک ہے، میرا کیا ایشو ہے اس سے، میرا کیا مسئلہ ہے؟ اٹس فائن، وہ امپاورڈ ہے، وہ چیزیں خود دیکھنا چاہتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے ہی کمنٹس میں آپ لوگ اگر جا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا کلچر خراب کیا ہے، تم لوگوں نے ہمارے مذہب کو یہ کیا ہے یہ، اور ایون مور شاکنگ از آج اس کے موت کی جو خبر ملی، اس میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے برائی کو کتنا کتنا سچا بنا کے پیش کیا ہے۔ جو میں کہتا ہوں وہیں صحیح ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہیں برائی ہے۔ میں جس چیز کو برا کہوں وہیں برا ہونا چاہیے، میں جس چیز کو اچھا کہوں وہیں اچھا ہونا چاہیے۔ یار ایسا نہیں ہوتا۔ فلاسفی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آف ویو آف دا پرسن ہو وی آر ٹاکنگ ٹو۔ اس پورے معاشرے کے اندر فلسفے کے اوپر قدغن لگا ہوا ہے، فلسافیکل ایک ایگزاسشن ہے پورے معاشرے کے اندر، جہاں پہ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو دوسرا بندہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ بھائی آپ کا جو کلچر ہے ایک فلسافیکل ایک فریم ورک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکشنزم۔ اگر آپ کنسٹرکشنزم پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی کلچرس ہیں وہ سارے ایک کنسٹرکٹ ہے، ایک سوسائٹی کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کا جو بھی نام ہے، جو آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے، سوچیں آپ کا نام اگر آپ کے پیرنٹس اگر آپ کا نام رکھتے، کوئی اور نام رکھتے، آپ کا نام اگر عمران ہے تو آپ کا نام علی رکھتے، آپ کا نام سلمان ہے تو آپ کا نام ولید رکھ لیتے، تو آج آپ ولید ہوتے، یا پھر آپ علی ہوتے، یا پھر آپ جو بھی ہوتے۔ اگر آپ کسی اور معاشرے میں فار ایگزامپل آپ کسی ہندو معاشرے میں پیدا ہوتے، تو آپ سوچیں کیا آپ کبھی بھی ریسرچ کر کے آپ مسلمان بنتے؟ یا پھر فار ایگزامپل آپ اگر کوئی ہندو مجھے سن رہا ہے تو اگر آپ کسی مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتے تو سوچیں آج تک آپ نے اپنی سوسائٹی کے اوپر جتنا تفکر کیا ہے، آپ نے جتنا پڑھا ہے، کیا اس پڑھائی کے نتیجے میں آپ کبھی اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب ایکسیپٹ کر لیتے؟ کیا آپ اپنا کلچر چھوڑ کے کوئی اور کلچر ایکسیپٹ کر لیتے؟ نہیں کرتے۔ وائی ناٹ؟ کیونکہ آپ نے کبھی سوچنے کی ہمت ہی نہیں کی ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں، آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر، آپ نے اپنے ریلیجن کے بارے میں سوچنے کی آپ کے اندر کبھی اتنے گٹس نہیں آئے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچو۔ ہمارا پورا معاشرہ کنزیومر بیسڈ معاشرہ ہے۔ ہم نہ مٹیریل پروڈکشن کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اچھی فیکٹری ہے جو ہم کوئی پروڈیوس کر لیں۔ ہمارے پاس کچھ پیسے آتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پیسے آتے ہیں، اس پیسے کو لے جا کے دے دیتے ہیں، بنی بنائی چیز ہم خرید لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آتھرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی آنرشپ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بندہ کنٹینٹ بناتا ہے تو ہم اس کو کنٹینٹ کو بھی کنزیوم کرتے ہیں۔ میڈیا کے بھی کنزیومرز ہیں۔ بدترین اور سب سے لوسٹ لیول آف فوڈ چین میں ہم موجود ہیں، جہاں پہ ہم ٹوٹلی کنزیومر بیسڈ اکانومی ہے۔ پاکستان غریب کیوں ہے؟ کیونکہ ہر بندہ کنزیومر ہے، ہر بندہ کنزیومر ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کے گھر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کما رہے ہیں، جو ارن کر رہے ہیں کچھ۔ آپ سوچیں کیا آپ ان کی جو ارننگ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر کے اندر 5 لوگ ہیں فار ایگزامپل، اور آپ کے گھر کے اندر ایک بندہ کما رہا ہے اور اس ایک بندے کی سیلری 50,000 ہے فار ایگزامپل، تو آپ ڈیوائڈ کریں پورے گھر کے اندر تو ہر شخص کے گھر کے خرچے، اور ہر شخص کے پاس مہینے کو خرچ کرنے کے لیے 10,000 روپے بچتے ہیں۔ تو اس 10,000 سے وہ کیا کر لے گا؟ میں تو بہت بڑی اگزامپل دے رہا ہوں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں، بہت سارے انڈیویجول ہاؤسز ایسے ہیں جو اتنے کنزیومر بیس اکانومیز ہیں کہ ان کی انکم، ہر پر کیپٹا انکم اس کو کہا جاتا ہے، پر کیپٹا انکم، ہر بندے کی کتنی انکم ہے، ہر بندے کے حصے میں انکم کا کتنا حصہ آ جاتا ہے، انکم کا کتنا چنک آ جاتا ہے، تو اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہم بہت ہی کنزیومر بیسڈ اکانومی میں رہتے ہیں، چاہے وہ تھاٹس ہوں، چاہے وہ اوپینین ہو، چاہے وہ کوئی فلاسفی ہو، چاہے وہ فائنینس ہو، جس طرح کی بھی آپ مثال لے لیں، کہیں سے بھی کچھ بھی لے لیں، اس میں ہم کنزیومر بیس اکانومی میں رہتے ہیں۔ اب ہم کنٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنا اوپینین شیئر کر لیتے ہیں، اور اوپینین بہت ہی سبجیکٹو ہوتا ہے، بہت ہی سبجیکٹو۔ ہم ہمیشہ اس چیز کو، اب دیکھیں ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے
ایک اور ایشو جو ہوا ہے ہمارا دوسری یہ جو واقعے کے بعد، اس سے بھی بدترین واقعہ جو ہمارے علماء نے کیا ہے، وہ جو ایک بل ہے جس میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادیوں پہ وہ کیا گیا ہے، بین لگائی گئی ہے اس بل میں، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ غیر شرعی بل، تم اپنی شریعت کو نہیں سمجھے ہو علماء، مطلب معذرت کے ساتھ تم لوگ اپنی شریعت کو نہیں سمجھے ہو۔ حضرت اماں عائشہ کی تم لوگوں نے شادی کرائی ہے 6 سال کے اندر، تم لوگوں کو اتنی شرم حیا نہیں ہے؟ مطلب ایک فلاسافیکل ڈیبیٹ ہے، وہ کلیئر ہے کہ دیٹ از 18 اور 19 ایئرس، اور تم لوگوں نے اس کو یا تو 6 کیا ہے یا تو 9 کیا ہے۔ میں پروف کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ دیٹ واز 18 اور 19۔ آپ کب سوچیں گے، مطلب آبجیکٹیولی کسی بھی چیز کو کب سوچیں گے؟ جانے انجانے میں نہ پڑھ کے، سبجیکٹیو اپنے تھاٹس کو قائم رکھ کے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے، آپ لوگوں نے اس اپنے ریلیجن کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اپنی سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور اپنے تمام جتنے اوپینینس ہیں، اپنی اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، ہر طرح کی چیز کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی دو ایسے پوائنٹس ہیں، دو ایسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے دو ایسے الفاظ ہیں جن کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ سبجیکٹیوٹی یہ چیز ہے جو اپنے ہی تھاٹس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور تم غلط ہو، اور آبجیکٹیوٹی میں یہ ہے کہ چلیں بھائی سیکھیں کہ سچائی کیا ہے۔ آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ چلو ساتھ چلو، ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو دس واز جسٹ رینڈم رینٹ اباؤٹ ہاؤ آئی فیلٹ آف دا ریسنٹ انسیڈنٹس۔ تو اس طرح کے یہی جو معاملات ہیں یہ بڑے پیمانے پہ بھی ہیں۔ آبجیکٹیوٹی ہمیں اس میں بھی چاہیے، ریلیجن کے معاملے میں بھی چاہیے، تب جا کے ہم ریسرچ کر پائیں گے، تب جا کے ٹھنڈے دماغ سے ہم سوچ پائیں گے، سچ تلاش کر پائیں گے۔ آبجیکٹیوٹی ہمیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں، کلچر ہے، ریلیجن ہے، اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں۔ بلاسفیمی کے کیس کے اندر ہم بہت زیادہ سبجیکٹو ہو کے ہم سوچتے ہیں، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لاز ہیں جس پہ سبجیکٹو تھاٹ لگایا گیا ہے، سبجیکٹیولی کسی بھی چیز کو سوچا گیا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس ساری چیز کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔